دیکھیں میں ایسے بہن بھائی ہمارے جو اسٹرگل کر رہے ہیں، ایک تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، ہم جج نہیں کرتے، بہت اچھے ہیں وہ بہن بھائی، ٹھیک ہے باقی چیزوں پہ شاید اس طرح ایکٹ نہ کر سکیں جیسے پردہ ہے. کئی ایسی خواتین ہو سکتی ہیں کارپوریٹ میں، جاب ہولڈرز ہو سکتی ہیں جو شاید پردہ نہیں کرتی لیکن نماز قائم کرتی ہیں. الحمدللہ گڈ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نماز کے تھرو ہی مجھے امید ہے کہ انہیں پردے کی توفیق بھی دے، انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق دے. لیکن میجورٹی دے وانٹ ٹو انشاءاللہ پرے. میں نے یہ دیکھا ہے. تو ان کے لیے دیکھیں ایک بہت بڑی تلقین امام ابن القیم کا ایک کوٹ ہے. ہی سیڈ کہ اپنے رب کے ساتھ وقت گزارنے کی عادت بنا لو، اپنے رب کے ساتھ وقت گزارنے کی عادت بنا لو، کیونکہ قبر میں سب سے زیادہ وقت تم اپنے رب کے ساتھ گزارو گے. اللہ اکبر. یعنی نو بوائے فرینڈ، نو ہسبینڈ، نو وائف، نو گرل فرینڈ، نو پیرنٹس، نو ون ان دا گریو، نو ون ان دا گریو، جسٹ یو اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو سب سے زیادہ جب تم نے ٹائم ہی اس کے ساتھ گزارنا ہے تو ابھی سے عادت بناؤ. آپ کا میوزک جو ہے، آپ کی جو جتنی بھی ڈسٹریکشن ہے وہ آپ کے ساتھ قبر میں نہیں آنے والی. اللہ یو کی ناٹ مطلب رن اوے. Your favorite celebrity will not be in the grave. Yes. Your favorite friend is not going to be in the grave. It's you and Allah. جتنا ٹائم دنیا میں گزارو گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، اور سب سے بہترین ٹائم اللہ کے ساتھ گزارنا نماز ہے، سجدہ ہے. دیکھیں ہمارے اسلاف اتنے لمبے سجدے کرتے تھے. ایک واقعہ ہے نماز بڑا خوبصورت. الاحناف ابن قیس ایک تابعی ہیں، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھ رہے تھے. تو تابعی میں آڈینس کو بتاتا چلوں وہ ہوتے ہیں جو صحابہ سے ملے ہوئے، ان کو تابعی کہتے ہیں. تو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھ رہے تھے، عشاء کی نماز کے بعد سلام پھیرا، پھر بیٹھ گئے مسجد اقصیٰ میں. کافی دیر بیٹھے اپنی عبادت کرتے رہے. دیکھا ایک شخص رات تک بیٹھا ہوا ہے، لیٹ نائٹ تک، اور وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے. اتنا لمبا سجدہ کر رہا ہے، اتنا لمبا سجدہ کر رہا ہے کہ ان کو لگا اس کی ڈیتھ ہو گئی. انہوں نے جا کر ہلایا، کیوریوسٹی ہوئی کہ ان کی ڈیتھ تو نہیں ہو گئی. بابا جی ظاہر بڑی عمر کے ہیں. ہلایا تو وہ زندہ تھے. نماز میں جب سلام انہوں نے پھیر لیا تو ان کو بڑا اشتیاق ہوا کہ آپ خیریت تو ہے، مطلب مجھے لگا ایک بار کہ یو آر گون، یو آر ڈیڈ. تو کہتے انہوں نے پھر بتانا شروع کیا کہ میرے محبوب نے فرمایا، اور یہ کہتے ہی وہ زور و قطار رونے لگے. کہتے میں بڑا حیران ہوا کہ کیوں اتنا رو رہے ہیں. بہرحال میں نے چپ کرایا کہ دیر پلیز آپ کام ڈاؤن، آپ بتائیں مجھے جو بات ہے وہ بتائیں. پھر بتانا شروع کیا، پھر رونے لگ گئے. میرے محبوب نے کہا، دوبارہ رونے لگ گئے. میں نے پھر چپ کرایا. تیسری بار بہرحال ہمت پڑی. کہتے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی واز مسنگ ہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے فرمایا کہ اللہ کو کثرت سے سجدے کرو، لمبے سجدے کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا درجہ بلند کرے گا، تمہارے گناہ معاف فرمائے گا. حدیث ہے. الاحناف ابن قیس اتنا متاثر ہوئے، کہتے ہو آر یو؟ ہی سیڈ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو ذر غفاری آپ کو پتہ ہے کہ فیمس ہے فار زہد و تقوی. تو دیکھیں دس واز دا نماز آف صحابہ. کیا محبت اللہ کے لیے. یعنی کم آن، یہ سارے آرگومنٹس، ہاؤ کین یو گیو دیز آرگومنٹس. حیران ہوں میں یار، اللہ سے لینینٹ ہے کوئی آپ کے ساتھ؟ اللہ سے جنرس ہے کوئی آپ کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ زیادہ محبت کوئی کرتا ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی لفٹ کراتا ہے آپ کو؟ یعنی لوگ دھتکارتے ہیں. پیپل دے پلے ود یو، پیپل ڈسیو یو، پیپل دے ڈمپ یو، دے لیو یو، دے ہرٹ یو. ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی آپ کو بچاتا ہے، اللہ ہی آپ کو سہارا دیتا ہے، اللہ آپ کو امپاسبل سچویشن سے نکالتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو وہاں سے بچاتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور اس طرح پروٹیکٹ کرتا ہے. ہاؤ کین یو ناٹ رسپونڈ ٹو اللہ؟ میں آئی کانٹ کمپریہینڈ دس. اس پہ آپ مجھے بتائیں کیا واٹ از دا ریزن؟ دیکھیں لوگ جو ہے مطلب یعنی ڈسپائٹ ایوری تھنگ، بس یہ 3-4 چیزیں ہیں. آئی ووڈ ناٹ مطلب یعنی نا کہ ہر دفعہ کہ بچے جو ہیں جس انوائرمنٹ کے ساتھ بلڈ اپ ہوئے ہیں، آئی ووڈ ناٹ میک دا ایکسکیوز کہ مطلب یہ کہ ان کے پاس کوئی معاملہ نہیں ہے یا ان چیزوں کو ڈھونڈ نہیں سکتے. لیکن اس کے باوجود جو ہے نا ہمیں تھوڑا سا ایک لینینسی شو کرنی چاہیے کہ دیکھیں ہم بھی ایک ایسے علی بھائی ایسی اسٹیج میں تھے کہ جب ہم ان چیزوں کے اوپر دھیان بھی نہیں دیتے تھے، غور بھی نہیں کرتے تھے. اور یہ کئی چیزیں نا ان کا لنک ہماری اپ برنگنگ سے بھی ہے. جو میڈیا ہم دیکھتے رہے ہیں، جو زیادہ ہمارا فوکس کیا اللہ تعالیٰ سے عبادت میں رہا ہے، یا وہ چیزیں ہمارے بچپن کی اگر ہم
ٹو بی آنیسٹ جو ہے ہمارا اللہ تعالیٰ سے لنک جو ہے وہ بہت کمزور تھا. صحیح, ٹھیک, ایگریڈ. وہ تھا کافی ریئل تھا, جب ہم دعا کرتے تھے کافی ریئل تھا, لیکن کم تھا. صحیح, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں لوگوں کو یہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں, ہماری یوتھ کو اس لیے افیکٹ کر رہی ہیں تھرو آؤٹ اینڈ تھرو آؤٹ. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم نا ایک اپنی اگر ہم اسٹوری بتائیں کہ فار ایگزامپل ہاؤ ڈڈ یو علی بھائی آپ نے کس طرح نماز کی طرف موٹیویشن لی, تو مے بی شاید آپ کی جو جرنی آپ کے جو اسٹیپس ہیں مے بی وہ لے کے جو لوگ جو ہیں وہ ریلیٹ کر سکیں. میں اپنی بھی بتا دیتا ہوں. بہت اچھی توجہ آپ نے دلائی کہ یس ہمیں تھوڑا ایمپتھائز بھی کرنا ہے ان بچوں کے ساتھ, ہماری یوتھ کے ساتھ, انشاءاللہ ایموشنل بھی کرنا ہے, جیسے میں نے بھی بات کی کہ یار ہاؤ کین یو, مطلب سوچو تو صحیح, پونڈر. اینی وے دیکھیں میری والدہ ماشاءاللہ ان کا بڑا رول ہے اس میں. میری والدہ بہت انکریج کرتی تھی نماز پڑھنے کے لیے, اور میں انہیں ہمیشہ یہی بات کرتا تھا کہ دیکھیں میں جب دل کرے گا پڑھوں گا, میرا کامن آرگومنٹ یہ ہوتا تھا. باقی یہ کہ مسجد چونکہ بہت قریب تھی ہمارے, تو ہم مسجد میں اکثر کھیلا بھی کرتے تھے, یہ ایک ایج تھا ہمیں الحمدللہ. تو کچھ ایک دو تو پڑھ ہی لیتے تھے نماز الحمدللہ. رمضان آتا تھا تو زیادہ پڑھ لیتے تھے, وہی جو رمضان مسلمز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی میرا معاملہ ایسا نہیں تھا کہ میں نے نماز بالکل ہی ترک کی ہوئی تھی. میرے والد بھی بچپن میں مجھے مسجد لے جاتے تھے, والدہ بہت زیادہ پش کرتی تھی. نارمل مڈل کلاس ہاؤس ہولڈ میں یہی ہوتا ہے الحمدللہ. تو میرا ایسا ہی معاملہ تھا. باقی یہ کہ دیکھیں جو شوق سے اور جو سمجھ کے نماز جو ہے وہ پڑھنا شروع کی, اور جیسے آپ نے کہا نا مغرب کی نماز میں نہیں چھوڑتا تھا, کوشش کرتا تھا, کیونکہ مجھے بھی وہی انگزائٹی آتی تھی شام آ گئی ہے تو یار مغرب نہ چھوڑو, اور وہ میں بہت پیار سے بہت دل سے پڑھتا تھا, اور سکون بھی بہت ملتا تھا الحمدللہ. بٹ اٹ واز ان یونیورسٹی ٹائم, سیکنڈ ایئر کی بات ہے کہ جب میری بہت زیادہ توجہ اس طرف آئی, رمضان آیا, میں نے نمازوں کو پکا کرنا شروع کیا, اور اسی دوران میں قرآن بھی پڑھ رہا تھا ٹرانسلیشن کے ساتھ. تو بس وہ نمازیں پکی ہو گئی الحمدللہ تھرو آؤٹ رمضان. اور اس کے بعد کمپنی ایسی مل گئی جو نمازی تھے. کمپنی میٹرز الاٹ. مطلب میری تو یہ سٹوری ہے کہ دوست جب چینج ہوئے, اور نمازی دوست, دیکھیں وہ دوست نمازی دوست آپ کو پتہ ہے کون ہوتا ہے, اس نے نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے, جو مرضی ہو جائے اس نے نماز پڑھنی ہے, اس کے ساتھ پھر آپ کو بھی پڑھنی ہے. یعنی کھانا کھا رہے ہیں, اچھا کھانا کھا لیا, چلو جی نماز پڑھو. اس کے بعد جی پڑھنے بیٹھے ہیں, اچھا جی چلو اذان ہونے لگی, وضو کر لو, نماز کے لیے جانا ہے. کوئی گیم کھیل رہے ہیں, اچھا جی چلو نماز کا ٹائم ہونے والا ہے, نماز پڑھنی ہے. چلو مسجد میں نہیں گئے, وہیں جماعت کرا لی ہاسٹل کے روم میں. تو یہ جو کمپنی ہے نا, اٹ ہیلپ می الاٹ الحمدللہ. تو اس سے استقامت آتی گئی. میری تو یہ سٹوری. اور پھر میں نے خود بھی جب پڑھا بہت زیادہ نماز کے بینیفٹس, ریاض الصالحین جیسے میں نے ایک کتاب پڑھنا شروع کی, حدیث کا مجموعہ ہے ریاض الصالحین, اس میں پورا بک آف ورچوز, کتاب الفضائل, اس میں نماز کے, مسجد جانے کے, جماعت سے نماز پڑھنے کے ایسے ایسے فضائل ہیں کہ جب میں نے پڑھا میں نے کہا سبحان اللہ یار یہ تو اب پکی کرنی ہے میں. تو میری تو یہ سٹوری, واٹس یورز؟ اچھا ماشاء اللہ, بہت زبردست سٹوری ہے آپ کی. اور یہ بالکل آپ نے جو کمپنی والی بات کی ہے نا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یار آپ اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل فضول دوست ہیں, اس طرح کے دوست ہیں نا, تو آپ چلیں ان کے ساتھ ہیں, لیکن اپنے ساتھ وہ جو اچھا بندہ ہے نا, وہ جو مولوی بندہ ہے, اس کو بھی نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے نا, وہ بل اس کے پاس بھی رہیں, اس کا بھی ٹائم اس کے ساتھ گئے, اور یہ آپ کو فرق پڑے گا. اچھا میری سٹوری اس طرح کہ ہم جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہم وہ کالونی میں رہتے تھے, ہمارے گھر کافی کٹے ہوتے تھے, تو ہمارے پاس کچھ ایسے دوست تھے جو نماز کے لیے ہوتے تھے. ایک ہوتا تھا مولوی دوست جس کا مولوی بننے کا شوق نہیں تھا, تو ریلیکٹنٹ فنڈامنٹلسٹ. اچھا اب وہ یہ ہوتا ہے اس کی امی جو ہے نا اسے گھر سے باہر نکال دیتی تھی اس ٹائم پہ. ٹھیک ہے, اب وہ پڑھو نماز. اب وہ آتا تھا آجا نماز پڑھنے چلے. ٹھیک ہے, پھر ہم نماز پڑھنے کے نکلتے تھے, اور نکلتے نا مسجد جاتے نا کنی کھا کے نا اسٹور کی طرف چلے جاتے تھے. ٹھیک ہے نا, تو کئی دفعہ ہم نے نماز وغیرہ نہیں پڑھنی, ہم نے ادھر ادھر چلے جانا اس کی طرف سے. لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کیونکہ اس کے بھائی بھی اسی ٹائم پہ کئی دفعہ نکلے ہوتے تھے, تو وہ ایک دوسرے کی شکایتیں لگاتے تھے, تو اس شکایت سے بچنے کی خاطر نا ہم مسجد میں پہنچ جاتے تھے. تو اس کے ساتھ پھر نماز بھی میں پڑھتا تھا, وہ ون آف مائی بیسٹ فرینڈس تھا. لیکن اس کے ساتھ نا وہ تو چلو یہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ آپ کے شروع میں جو ہے نماز پڑھنا, اور اسپیشلی مغرب والی جو چیز ہے وہ والی ایلیمنٹ ہوا, اور یہ سارا امی کی موٹیویشن سے. میں آپ کو سچی بتاؤں, ابو بھی مجھے جمعے کے جمعے لے کے جایا کرتے تھے, اور اس کے بعد جو ہے پھر امی کی جو مین موٹیویشن ہوتی تھی, اس میں سے میرے لیے سب سے سولیڈیفائی جو ہے وہ مغرب ہوئی تھی. یہ تو پارٹ ہمارا آپ کہنے کے سیم ہے. اچھا ہوا یہ تھا کہ میرے لیے جو ایکچوئل موٹیویٹنگ فیکٹر یہ تھا کہ اراؤنڈ 2008-2009 نا میں اپنے کچھ دوستوں سے کٹ آف بھی تھا, میں آئسولیٹڈ کافی تھا. اور انٹرنیٹ پہ نا 2009 میں کافی زیادہ جو ہے نا وہ اٹیکس ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, اسپیشلی 2010 کے اندر. تو وہاں پر میری نا آن لائن انٹریکشن بھی کافی زیادہ ہوئی تھی انٹرنیشنل آڈینس کے ساتھ.
اور وہاں سے نا میرے اندر دین کے بارے میں شک شبہات جو ہے نا وہ شروع ہونا ہوئے تھے. اور وہاں پر جو میرے لیے ایک دوسرا آلٹرنیٹ موٹیویٹنگ فیکٹر ہوتا تھا نا وہ یہ ہوتا تھا کہ جیسے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنتا تھا, یہ سنتا تھا, میں نے کہا یار اسلام میں بھی جو ہے نا انٹلیکچوئلزم ہے, ہر چیز کا کوئی ایویڈنس ہے, ہر چیز کی کوئی ریزن ہے, ہر چیز کی کوئی لاجک ہے. تو میں اس طرف سے موٹیویٹ بھی ہوتا تھا, لیکن اس طرف سے نا مجھے ٹھوس بھی بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ فائرنگ بھی لگتی تھی. تو میں مطلب یعنی کشمکش میں تھا. میں اس کشمکش کے اندر نا میں نے سوچنا شروع کیا کہ وائی ڈو آئی ایون پرے, میں نماز پڑھتا کیوں, واٹ از دا موٹیویشن فار دیٹ. تو میں اس کو کویشچن کرنا شروع کر دیا. تو اس کویشچننگ کے اندر نا میں نے یہ ڈھونڈنا شروع کیا کہ یار میں کہہ کیا رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے, واٹ آر دا ورڈ, واٹ ڈو دے ایون مین. ٹھیک ہے, تو یہ چیز جو ہے میرے اندر پہلے نا یہ ایک آئی کہ ہم یار بلائنڈلی جب یہ چیزیں کر رہے ہیں بغیر ایویڈنس کے, بغیر سوچے سمجھے, ایٹ لیسٹ آئی شوڈ نو وٹ آئی ایم ڈوئنگ. ٹھیک ہے, تو یہ میرا پہلے ایک موٹیویٹر یہ بنا تھا. نماز پہلے برائے نماز ہی پڑھ رہا تھا, بہترین, لیکن پھر میرے ذہن میں آیا کہ یار آئی شوڈ نو وٹ آئی ایم سیئنگ. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے جب میں نے وہ ٹرانسلیشن پڑھنا شروع کی نا, اور وہ ٹرانسلیشن نہ میں نے صرف پڑھی, میں نے اس کے ساتھ نا اس کو اس طرح پڑھا کہ جیسے میں اللہ تعالیٰ سے یہ الفاظ جو ہیں وہ بات کر رہا ہوں, میں اللہ تعالیٰ کو سے گفتگو کر رہا ہوں. تو فرسٹ ٹائم میرے لیے اتنا امیزنگ وہ ایکسپیرینس تھا کہ میرے نا ایک تو انٹینس فوکس ہو گیا میں نماز کے اندر, اور میرے ذہن میں نا میننگ آ رہا تھا کہ وٹ شوڈ آئی سے ٹو اللہ. ٹھیک ہے نا, تو یہ الحمد للہ رب العالمین, میں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا, لٹرلی اللہ تعالیٰ سے بات کرنا. تو اس سے میرا نا ایک دم سے ایک شاکر ایکسپیرینس جو ہے نا وہ فیل ہوا کہ یار دس از سم تھنگ ایلس. ٹھیک ہے نا, میں پوری زندگی سے کچھ اور کر رہا ہوں اور یہ کچھ اور چیز ہے. اور وہ میرا فرسٹ دھچکا تھا کہ جو ہے نا کہ مطلب یعنی نماز ایکچولی میں نماز کچھ اور ہے. اب مجھے سمجھ آ رہی ہے, کیونکہ نا ہماری وہ 9th کی کتابوں میں نا نماز کی 6, 7, 8 سے نماز کا یہ فائدہ, وہ لسٹ لکھی ہوئی ہے, اور وہ لسٹ صرف ورڈز ہیں, مطلب یعنی وہ میں نے کبھی ایکسپیرینس ہی نہیں کیا. You couldn't connect to them. I never couldn't connect to them. جیسے کہ ہم نے شروع میں بھی کہا, ہم نے بات تو کر دی کہ فحاشی سے روکتی ہے, لیکن کس طرح روکتی ہے, کیونکہ لوگ نے کبھی کنیکٹ ہی نہیں کیا کسی یوتھ نے, اور وہ میں نے بھی جو ہے نا وہ کنیکٹ نہیں کیا ہوا تھا. اب ہوا یہ کہ فرسٹ ٹائم جب میں نے وہ ورڈز کیے نا, تو میں نے فرسٹ ٹائم یہ ریئلائز کیا کہ یار یہ ورڈ نہ صرف ون وے ہے, یہ ایکچولی میں آپ کو اس کا رسپانس بھی ملتا ہے, ایک یہ فیلنگ آتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا سیکنڈ میری موٹیویشن یہ تھی کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار میری ایکٹیویٹی ہے کیا. بلکہ سیکنڈ یہ نہیں تھی, فرسٹ اس سے بھی پہلے یہ تھی, یہ فرسٹ تھی وہ سیکنڈ تھی. فرسٹ یہ میں جو سیکنڈ میں بتا رہا ہوں وہ کیا تھا, وہ یہ تھا کہ یار کیا میں مسلمان بھی ہوں کہ نہیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ میں وہ کافروں کو تو ڈیل کر رہا تھا آن لائن, میں ان کو تو کہہ رہا تھا کہ جی بھائی جان تم لوگ جہنم میں ہو, یہ ہو وغیرہ وغیرہ. ان کو تو فار ایگزامپل اگر میں نے کہہ دیا, لیکن میں کہہ کیا میں جنت میں ہوں. تو پھر میں نے دیکھا یار نمازیں تو میری فٹ پوری ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا یار اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں یا کروں یا اسلام کو دفاع کرنے کے لیے کچھ بھی بات کروں, ذاکر نائک کو دیکھ کے میں دفاع کرنا شروع کر دوں, اس سے پہلے مجھے خود تو مسلمان ہونا ہے کہ نہیں ہونا. تو اس کے لیے میں کیا کرتا تھا, یار واٹ از دا منیمم ریکوائرمنٹ آف بینگ اے مسلم. ٹھیک ہے, تو میں نے دیکھا کہ میں نے غور کیا, میں نے کہا اچھا وہ 5 پلرز ہیں. تو 5 میں جو سیکنڈ پلر ہے وہ نماز تھا. تو میں سوچا کہ اچھا نماز 5 وقت کی جو ہے نماز پڑھنی چاہیے نا, تو وہ تو کم از کم پڑھنی چاہیے. تو پھر وہ میرا پرائمری موٹیویٹر تھا کہ یار کم از کم میں مسلمان تو کہنے کے لائق ہوں. ٹھیک ہے نا, تو میں نے وہ پڑھنی شروع کی. پھر بعد میں نا مجھے احساس ہوا جب میں 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا تھا, میں کہہ رہا تھا کہ یار ابھی تک تو میں نے کرائٹیریا منافقوں والا بھی پورا نہیں کیا, جو کہ اللہ کے نبی کے دور کے اندر منافق تھے, وہ 5 وقت بعد جماعت نمازی تھے, جماعت پڑھتے تھے. ٹھیک ہے نا, میں نے کہا میں تو ابھی اللہ کے نبی کے دور کے منافقوں کے کرائٹیریا تک نہیں پہنچا, میں تو اس سے بھی نیچے ہوں. اور وہ میرے لیے ایک اس طرح کی موٹیویشن بنی کہ یار میں تو ابھی وہ منافق سے بھی نیچے ہوں. اور وہ میرے لیے ایسی موٹیو, میں نے کہا یار آئی ایم ناٹ ایون اے مسلم آئی گیس. ٹھیک ہے نا, ناٹ یٹ ایٹ لیسٹ. تو وہ میرے لیے ایڈیشنل موٹیویشن بنی کہ نہ صرف 5 وقت پڑھنی ہے, 5 وقت باجماعت پڑھنی ہے, اور پھر اس کے لیے نا میں اور اینڈ دین اسکائی از دی لمٹ, جب آپ آگے بڑھتے جائیں. بالکل. اور پھر اور اسپیشلی جب آپ ترجمہ پڑھتے ہیں نا, ترجمے کو اور اللہ تعالیٰ سے وہ پوری گفتگو ہونی شروع ہو جاتی ہے. میں قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھا تھا, آئی کوڈ ہیئر وٹ اللہ از سیئنگ ٹو می, بٹ وین آئی وانٹیڈ ٹو سے سم تھنگ ٹو اللہ, آئی وڈ گو ٹو دا پریئر. اور جب آپ ترجمے کے ساتھ اس کو میننگ کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے نا نماز کو, آپ کو
واقعی میں پتہ لگے گا وہ جو لسٹ تھی آپ کی چھٹی جماعت کے اندر یا دوسری جماعت کے اندر لکھی ہوئی لسٹ تھی کہ نماز کے کیا فوائد ہوتے ہیں، وہ ایکچولی میں ریئلائز ہوتے ہوئے دیکھے جائیں گے. اور وہ جو فحاشی سے بچنا ہے وہ تب ہوگا ناٹ بفور دیٹ. کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہی نہیں کرے. ہاں آپ نے گناہ والے ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ کیا تھا کہ لوگ کیوں نہیں کرتے، وہ گناہ سے اوور ویلمنگ ہوتے ہیں نا. دراصل اللہ کے آگے کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا، بندہ اس گلٹ میں ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یار تو اس گناہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ بات، تو وہ بندہ جو ہے نا اس کا نماز میں دھیان بھی نہیں جاتا، کیونکہ ایک قسم کا وہ چوری کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں اس منہ سے میں ایڈریس کروں گا. کیونکہ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب گناہ بھرے ہوتے ہیں نا تو وہ اللہ تعالیٰ سے آپ نظریں چھپا رہے ہوتے ہیں. جب آپ اللہ تعالیٰ سے نظریں چھپا رہے ہوتے ہیں نا تو یو کی ناٹ اسٹینڈ بفور گاڈ. لیکن جب آپ وہ گفتگو کرنا شروع کرتے ہو نا تب آپ کا جو گلٹ بھی، اگر جو آپ نے گناہ بھی کیا ہوتا ہے نا، وہ سامنے آ جاتا ہے. اور پھر آپ کو ندامت ہوتی ہے، پھر آپ توبہ کرتے ہو. ہر نماز آپ کو ایک قسم توبہ کی یاد دلاتی ہے. اور وہ ود ان دیس، یعنی 5 وقت میں آپ جو بیچ میں گناہ کیے ہوتے ہیں، جو فحاشی کی ہوتی ہے، جو ساری چیزیں کی ہوتی ہیں، اس کی توبہ کرنی پڑ جاتی ہے. جب وہ جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کو ایک آپ کہہ لیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ میتھڈ ہے جو آپ کو کریکشن کی طرف لے کے جا رہا ہے.